قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون، آپ فرمائیے کون بچائے گا تم کو خشکی اور تری کے اندھیروں میں جس کو پکارو، تضرعا وخفیا، پکارو اس اللہ کو عاجزی سے اور آہستہ۔ ایک تو اللہ کو پکارنا ایک، دوسرا ایک عاجزی سے ہو دو، تیسرا ایک دعا کی اصل اس آہستہ اور اخفا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ آمین کو بھی آہستہ کہلواتے ہیں، کیونکہ بخاری شریف میں قال عطا آمین دعا اور امین بھی دعا ہے۔ لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، اگر بچایا ہم کو اس تکلیف سے ہم ضرور ہوں گے شکر گزار۔ قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، آپ فرمائیے اللہ بچائے گا تم کو اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر تم شرک کرتے ہو۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، آپ فرمائیے وہ اللہ قادر ہے کہ بھیج دے تم پر عذاب اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا پیروں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا یا کر دے تم کو شیعوں سے خلط ملط، او یلبسکم شیعا یا کر دے تم کو خلط ملط۔ شیعہ کو شیعہ اس لیے کہتے کہ خلط ملط ہے، کوئی عقیدہ کوئی عمل صاف نہیں ہے۔ اللہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے اوپر سے، یا تو یہ کہ بارشیں روک لے، یا اتنی ہو جائے کہ ملک سارا سیلاب ہو جائے، تمہارے پیروں کے نیچے سے زمینیں فصلیں نہیں دے گی، اور یا یہ کہ زمین بنجر اور سینٹ تھوڑ کی ہو جائے گی۔ اللہ قادر ہے کہ بھیج دے تم پر عذاب اوپر سے، حکمران بد چلن ہوگا، ظالم ہوگا۔ او من تحت ارجلکم، اولاد نافرمان ہو جائے گی، شاگرد باغی ہوں گے۔ او یلبسکم شیعا، یا ملا دیں گے تم کو خلط مل کر کی۔ ویذیق بعضکم باس بعض، اور چکا دے تم کو بعض کو تکلیف بعض کی، آپس میں لڑ پڑو۔ انظر دیکھو کیف نصرف الآیات، کیسے بیان کرتے ہم آیتیں، لعلہم یفقہون، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اس آیت کے لیے خاص تفقہ درکار ہے۔ اوپر سے بھی عذاب ہے، حکمران غلط ہے، نیچے سے بھی عذاب ہے، نافرمانی بہت زیادہ ہے، اور روافظ کے ساتھ بھی گد جوڑ ہے۔ او یلبسکم شیعا، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، تکذیب کرتے ہیں اس کی آپ کے لوگ حالانکہ یہ برحق ہے قرآن دین۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ فرماؤ نہیں ہوں میں تمہارا ذمہ دار۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کا ایک ٹھکانہ ہے، وہ ٹھکانے لگے گی۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، قریب جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو مشغول ہوتے ہیں ہمارے دین کے خلاف، چھوڑ دیں ان کو، منہ موڑیں۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ یہ مشغول ہو جائیں اور باتوں میں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اور اگر بھلا دے آپ کو شیطان بس مت بیٹھے یاد آنے کے بعد مال قوم الظالمین، ناکارہ لوگوں کے ساتھ۔ آیت میں مسئلہ ہے کہ بے دین لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنا ناجائز، بے دین لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنا ناجائز، یقیناً اہل حق پر بھی اثرات ہو جاتے ہیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، نہیں ہے ان لوگوں پر جو بچتے ہیں ان کے خراب عقائد سے، یتقون بچتے ہیں، ان کے حساب کا کچھ بھی۔ ولیکن ذکرا، لیکن یہ نصیحتیں، لعلہم یتقون، تاکہ یہ برے لوگوں سے بچے۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، چھوڑ دے ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا دین کو کھیل تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، نصیحت کرے ان کو، أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ،
کہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی آدمی اپنے کیے کی. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ سے کوئی دوست نہ سفارشی. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر جرمانہ دے ہر طرح جرمانہ نہیں قبول ہوگا، نہیں لیا جائے گا. أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، یہ لوگ گرفتار ہیں اپنے کیے کے. لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کے لیے پینا ہوگا گرم پانی کا. وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اور عذاب دردناک ہوگا بسبب ان کے کفر کرنے کی. قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، آپ فرما دیجئے آیا پکارو اللہ کے سوا ان کو جو نہ نفع دے سکے نہ ضرر دے سکے، ضرر ہٹا بھی نہ سکے. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم پلٹ جائیں ایڑیوں کے بل. بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی. اللہ کے سوا کسی اور کو نفع و ضرر کا مالک سمجھنا، شریک سمجھنا، ایڑیوں کے بل پلٹنا ہے، اسلام چھوڑنا ہے. آیت میں رد ہے مبتدئین کا جو مختلف درگاہوں کے پکارنے کے قائل ہیں. کالذی مانن اس شخص کے ہیں استحوته الشیاطین فی الارض حیران، جس کو اغوا کیا ہو جنات نے جنگل میں پریشان چھوڑ کر. استحوت، جنات پکڑ کر کے لے گئے اور پھر وہ حیران پریشان ہے. بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص کو جنات لے کے گئے تھے، کافی سال اپنے پاس رکھا تو اللہ کے چھوڑ دیا. وہ وہاں کے عجیب غریب واقعات سناتے تھے، لوگ حیران ہوتے تھے. اس کو کہتے ہیں حدیث الخرافات. آپ جو کہتے ہیں نا خرافات، یہ قوم خرافات میں کھو گئی، عالم نے بھی کہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث الخرافات. قرآن مجید کی 2 آیتوں سے پتہ چلا ہے کہ جنات تنگ کر سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں. ایک بقرہ کے اندر سود کی مذمت میں آیت تھی، يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، قیامت کے دن سود خور اٹھے گا نہیں، اور جب اٹھے گا تو ایسا دوڑے گا اور گرے گا جیسے کسی کو جن لگا ہو. اور دوسری انعام کی یہ آیت، کالذی مانن اس شخص کے استحوته الشیاطین فی الارض حیرانا، جس کو اغوا کیا ہو شیطانوں نے جنگل میں پریشان کر کے. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی ہیں پکارتے ہیں اس کو سیدھے راستے کی طرف کہ آؤ ہمارے ہاں، لیکن وہ تو جنات سوار. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرمائیے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم مان جائیں اللہ رب العالمین کے لیے. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور یہ کہ پابندی سے پڑھو نماز اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ وہی ہے جس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین برحق. وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن کہے گا وہ اس کو کہ ہو جا، پس وہ ہو جائے گا. اللہ